یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ میرے لیے برا ہے، یہ کوئی نہ بھی بتائے، مذہب نہ بھی تلقین کرے، پھر بھی بندے کو پتا ہے کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے، اچھا کام نہیں ہے، یہ کس کو نہیں پتا؟ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا لے تو یہ اچھا کام نہیں ہے، نہ بھی کوئی بتائے، یہ پتا ہے، انسان کا ضمیر بتائے گا، یہ پتا ہے انسان کو کہ کسی پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنی اچھی بات نہیں ہے، تو یہ فطرت کے اندر رکھا گیا۔ حضور علیہ السلام سے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا نا، فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تو ڈرے کہ لوگ اس پہ مطلع نہ ہو جائیں، فرمایا وہ گناہ ہے۔ اور ایک اور روایت، حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ آداب مجلس بھی یہی ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے سے روکا گیا۔ صدر مجلس کو اختیار ہے، وہ کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو وہ بلا سکتا ہے۔ جب حضور تشریف فرما ہو پھر صدر مجلس اور کون ہو سکتا ہے؟ تو حضور جلوہ فراز تھے، حضرت وابصہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھ گئے ہو، قریب آ جاؤ۔ حضور نے قریب کیا، حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے، اس قدر مجھے حضور نے اپنے قریب کر لیا۔ تو جب میں اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور کوئی سوال پوچھنے آیا ہو۔ کہا وابصہ جو تم پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے برق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم پتہ نہیں کس کی بات کرتے ہو۔ حیرت ہوتی ہے، لوگوں نے مسئلوں میں ترازو گاڑے ہوئے، ایک کہتا ہے سیر ہے، دوسرا کہتا ہے سوا سیر ہے، تیسرا کہتا ہے ایک چٹانک اور کر لو۔ شرم نہیں آتی کس کو تول رہے ہو؟ اس کا وزن کر سکتے ہو غلط؟ تمہاری عقل کوتا اندازہ کر سکتی ہے نبی کے علم کا؟ سنار کے چھوٹے سے ترازو میں رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے، منو ٹنوں کا حساب تو نہیں ہوتا۔ تمہاری عقل کا ترازو مجھے تول سکتا ہے، میں تمہیں تول سکتا ہوں، بھلا امام الانبیاء کو بھی تولا جا سکتا ہے؟ یہ کتنی بدبختی ہے کہ لوگ نبیوں کو تول رہے ہیں اور اپنی عقل کے ترازو پہ ناپنے کے تولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا سنو، تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہی تمہارا سوال ہے نا؟ عرض کی حضور ہاں یہی میرا سوال ہے۔ کہا اس کا سوال مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ اب سنیے لفظ حدیث کے، فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ، حضور نے حضرت وابصہ کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا وابصہ اس دل سے پوچھ لے، یہی مفتی بیٹھا ہوا ہے اندر، یہ تجھے بتا دے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ تو انسان کے اندر سے ہی آواز آتی ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ کوئی فتویٰ نہ بھی دینے والا ہو، یہ اندر کا مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، تو یہ وہ فطری اور جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بدیت کی ہوئی ہے، کوئی نہ بھی بتائے۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ اللہ نے یہ تو ہدایت جانوروں کو بھی دی ہوئی ہے۔ اس کی مثال یہ جب مرغی کڑک بیٹھتی ہے نا، احتجاج کرتی ہے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی بلکہ انڈے لاؤ میرے نیچے رکھو، تو اس کو کہتے ہیں مرغی کڑک بیٹھ گئے، تو اس کے نیچے انڈے رکھے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں بالخصوص دیہاتوں کے رہنے والے کہ جو بطخ ہے وہ کڑک نہیں بیٹھتی، بطخ کے بچے حاصل کرنے کے لیے بھی انڈے مرغی کے نیچے رکھنے پڑتے ہیں۔ پھر مرغی 21 دن تک ان انڈوں پہ توجہ دیتی ہے، اپنے سینے کی حرارت پہنچاتی ہے۔ 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں زندگی آ جاتی ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ کہوں گا اور آپ کی توجہ بھرپور چاہوں گا۔ ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ دے تو ان انڈوں میں جان آ جاتی ہے، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضۂ دل پہ توجہ دے تو وہاں آثار زندگی کیوں نمودار نہیں ہو سکتے، وہاں زندگی کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ تو 21 دن کے بعد انڈے جب ٹوٹے پھٹے تو نتیجہ فطرت کے مطابق بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔ اب بطخ کے بچوں نے اپنی ماں نہیں دیکھی،
جو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تربیت لینی ہے، وہ مرغی سے لینی ہے۔ اب پہلے پہل تو گھر والوں نے مرغی کو بچوں سمیت باہر نہیں جانے دیا۔ چھوٹے ہیں بچے، کوا مضبوط نہیں ہے، کوئی کوا اچک لے گا، کوئی چیل اٹھا کے لے جائے گی۔ لیکن جب پر پرزے نکلے، گھر والے سمجھے کہ اپنی قوت مدافعت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، انہوں نے اجازت دے دی، مرغی اور بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا۔ گلی کراس کی، آگے کھلا میدان آیا، آگے جوہر تھا، چھپڑ پانی کا۔ جب اس کے کنارے پہنچے تو مرغی کے بچے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہے، لیکن بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے۔ مرغی نے تو بتایا نہیں، کسی اور کو تیرتے دیکھا نہیں، جو کچھ سیکھا بطخ کے بچوں نے مرغی سے سیکھا۔ ماں اپنی کو ملے نہیں، بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا کہ تم پانی میں ڈوبو گے نہیں، تیرو گے، یہ تمہارا بازیچہ ہے، تمہارے کھیلنے کی جگہ ہے؟ کس نے بتایا بطخ کے بچوں کو؟ اللہ فرماتا ہے والذی قدر فہدی، وہ رب ہے یہ چراغ ان کے سینے میں جس نے جلایا ہے روشن کر دیا۔ تو یہ فطری ہدایت ہے جو جانوروں کے سینے کے اندر بھی رکھی ہے۔ اس عنوان سے امام غازی نے بڑا کچھ لکھا ہے، اور بھی کئی مفسرین میں دیکھ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر یہ ہدایت رکھی ہے، تو وہ فطری ہدایت بھی دی۔ پہلے پیدا کیا، پھر نوک پلک سنواری، پھر مقدار مقرر کی، پھر ہدایت کا چراغ رکھا۔ والذی اخرج المرعی، اور اس نے زمین کی کوک سے سبز چارہ نکالا۔ جب کسان بیج ڈال کر اوپر سے سہاگا چلا کے پانی دے دیتا ہے تو وہ زمین اتنی ٹھوس ہو جاتی ہے، اگر اس میں انگلی ڈالے تو انگلی آپ کے نیچے نہیں جائے گی، لیکن وہ نرم پمپل، اس کو ہاتھ لگائیں، آپ کے ہاتھ کے مس کرنے سے مرجھا جائے، اتنی نرم اور گداز۔ لیکن وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر کیسے آ گئی؟ کہا یہ خود نہیں آئی، کوئی اس کو نکالنے والا ہے۔ والذی اخرج المرعی، وہ اللہ ہے جس نے اس سبز چارے کو زمین کی کوک سے باہر نکالا۔ اور اس پر بھی رک کر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ گندگی کے ڈھیر پہ گلاب کا بیج ڈال دو، اور گندگی کے ڈھیر پہ اگنے والے گلاب کے پھول سے خوشبو آئے گی، بدبو نہیں آئے گی۔ گندگی کے ڈھیر پہ اگا ہے، خوشبو کس نے پیدا کی؟ کہا تمہارے رب نے پیدا کی۔ اللہ اکبر۔ والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوا، پھر اسی کو سبز اور سیاہ کر دیا، سیاہ اور خشک کر دیا۔ ایک تو مفسرین نے یہ معنی بیان کیا، اور ایک نے گہرا سبز کر دیا۔ یعنی جب سبزہ اگتا ہے اور بارش مناسب ہوتی ہے اور خوب اس کو پانی ملتا ہے تو پھر وہ اتنا سبز ہو جاتا ہے کہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے وہ سبز تھا، پھر سیاہی مائل ہو گیا۔ اور دوسرا معنی اس کو خشک اور سیاہ کر دیا، یعنی اب وہ توڑی بن گیا، اب وہ بوسا بن گیا۔ وہ خشک توڑی تمہارے جانور کھاتے اور دودھ دیتے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تمہارا رب ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، اے محبوب تیرا رب تجھے ایسا پڑھائے گا تم بھول نہیں سکو گے۔ جو زمین کی کوک سے سبزہ اگا سکتا ہے، جو بطخ کے بچے کے اندر شعور عقل رکھ سکتا ہے، جو انسان کو چراغ ہدایت دے سکتا ہے، تو کیا محبوب جو امام الانبیاء ہے، جو میرا محبوب ہے، کیا میں اس کو علم نہیں عطا کروں گا؟ سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا پڑھاؤں گا محبوب تم بھول نہیں پائے گے۔ سنقرئک، ایسا پڑھائیں گے، اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور حضور کو قرآن مجید بغیر مشقت کے حفظ ہوا ہے۔ حافظ کو یاد کرنا پڑتا ہے، تکرار کرنا پڑتا ہے، لیکن بغیر محنت کے حضور علیہ السلام کو مشقت کے یاد ہو گیا۔ بلکہ جب قرآن نازل ہوتا حضور جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے۔ اللہ تعالیٰ منع فرما دیا لا تحرک بہ لسانک، محبوب کیوں جنبش کرتے ہو، زبان کو کیوں حرکت دیتے ہو، کیوں پریشانی اختیار کرتے ہو؟ جس رب نے دل میں اتارا ہے وہ زبان پہ بھی لے آیا۔ تو حضور علیہ السلام کو قرآن کے حفظ میں مشقت نہیں اٹھانا پڑی، یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے سینے میں القاء کر دیا۔